اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، آیات بینات سناتے ہیں، وہ کافر مشرک ایمان نہیں لاتے، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ چاہتے تھے یہ مان جائیں، ایمان لے آئیں، ان کو سنا رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ ہمارے پیارے ہیں، آپ کی خاطر کل کائنات بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار کا اظہار فرما رہا ہے نبی سے جو اللہ کو پیار ہے۔ محبوب امت پر آپ کو ہم نے مہربان بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، تو ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں کیا آپ جان دے دو گے؟ اتنی محنت، اتنا زور لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو اتنا کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے آپ کو تھکایا نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا محنت میں مشقت میں نہ ڈالا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص پیار ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں اس کی بات کروں، مجھے کتنے واقعے یاد آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ سن لیں، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ حضور کا چاہا نہیں ہوا، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ حضور جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ میرے آقا اگر چاہتے ساری دنیا مسلمان ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ دیکھو جی اتنا کوشش کر رہے ہیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، آگے آپ بیان سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما لیتے، یہ اونچی گئی ہے، ارادہ فرما لیتے۔ احببتا کا لفظ جن کو مل گیا کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جنہوں نے لکھ دیا معاذ اللہ، نبی پاک ارادہ فرما لیتے تو کوئی بھی کافر رہتا نہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں نقش کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صرف پھونک مار کے ہی روحانی قوت سے ہی کام لے کے مسلمان کرنا تھا تو پھر یہ ساری یہ قرآن کی یہ دیگر احکام کی ضرورت کیا تھی؟ پھر وہ آتے اور سب کو ایک نظر ڈالتے، سارے کلمہ پڑھ لیتے۔ وہ لوگ جو عقلی بحثیں کرتے ہیں پھر ادھر آئیں بات کریں، انہوں نے سمجھا نہیں، اپنے حساب سے کہنے لگے جی کر سکتے تھے تو فلاں کو کیوں نہیں کیا، کر سکتے تھے تو فلاں کو کیوں نہیں کیا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ان باتوں کے جواب دے چکا ہوں۔ نبی پاک کر سکتے تھے یا نہیں، ایک اس کو رکھو ایک طرف، اللہ کر سکتا تھا یا نہیں؟ پھر اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ دو جواب۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے، اعتراض کر کے یہ اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باطنی روحانی قوت اگر استعمال کرتے کوئی کافر رہتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین پہنچانے میں کتنی تکلیف اٹھائی، کچھ واقعات آپ سنتے ہیں۔ پتھر مارے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو آپ پر جانوروں کی اوجھ ڈال دی جاتی، فقرے کسے جاتے، شور مچایا جاتا، آپ کے صحابہ کو مارا گیا،
سوشل بائیکاٹ ہوا، بول چال لین دین سب کچھ بند ہو گیا۔ شیب ابی طالب میں کتنا عرصہ گزارا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ خود فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں کیوں؟ روحانی قوت سے کام لیتے، سارے کلمہ پڑھ لیتے۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے آپ کو اس کا پہلے جواب دیا ہے۔ اگر اس پہ دلائل چاہیے تو عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی بھی ہیں۔ اور میں نے شاید یہ جملہ بھی سنایا، میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے حضور باطنی قوت سے کام لیتے، کسی کی مجال تھی ایمان نہ لاتا؟ انہوں نے بھی لکھا، مانا تو یہ نہیں سمجھے منصب نبوت کو، اس کے فرائض کو، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے اور بول پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا رحمت بنایا۔ کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب ہم نے آپ کو نرم طبیعت والا بنایا، اگر آپ سخت طبیعت والا بناتے ہم آپ کو تو آپ کے پاس تو کوئی بھی نہ رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، بات بات پہ سمجھا رہے ہیں، کسی طرح یہ ایمان۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے آپ کو اتنا نہ تھکاؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، نہیں لائیں، آپ اپنی جان کو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ یہ پیار ہے یا نہیں؟ کمال محبت کا یہ واضح کر رہا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب کتنا پیارا ہے کہ مخلوق پر آپ کی کرم نوازیاں بہت ہیں، آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کیوں اتنی تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ آگے سنیں، إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔ اگر ہم چاہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتارے کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں۔ کیا مطلب محبوب؟ آپ ان کے کفر پر غم نہ کریں، آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ یہ کوئی فرشتہ، کوئی چیز، آسمانی آفت یا کوئی ہم چیز ان پر ایسی واضح کر دیں کہ یہ کیا ان کے بڑے بڑے جھک جائیں۔ کیا مطلب سب کو اگر اسی طرح منوانا ہوتا ہم کوئی ایک نشانی بھیج دیتے؟ اگر اسی طرح ہی زبردستی منوانا تو اسلام میں زبردستی، عقل دی ہے اللہ نے، سنو سمجھو قبول کرو۔ اللہ خود فرما رہا ہے محبوب آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ اللہ کا حکم پہنچا دیں، نہیں مانتے ہیں نہ مانیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ آپ حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ سے بچا رہا ہوں۔ ان کی مہربانی کہ وہ ہمارے لیے اتنا کریں۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا محبوب صرف منوانا ہو تو ہم کوئی بھی نشانی اتار سکتے ہیں، فرشتہ اتار دیں، کوئی ایسی چیز ان کے سامنے لے آئیں کہ یہ بے بس ہو جائیں اور سارے جھک جائیں۔ کام کیا بتانا ہے، ہم نے ان کو اختیار دیا ہے، مانے یا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ ابو جہل سامنے رہ کے محروم رہ گیا،
حضرت اویس قرنی دور رہ کے پا گئے. اللہ کی عطا ہے، اللہ کی. اگر اللہ تعالی نے مہربانی فرما دی، کرم ہو گیا، ہدایت مل گئی. اللہ نہ چاہے تو کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ اونچی. اب یہ کہو کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو نبی نے فاروق اعظم کو مانگا، اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اونچی. اگر حضور چاہتے، میں نے کہا نا، سارے ہی مسلمان ہو جاتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے، محبوب آپ ان کے لیے اتنا غم نہ کریں. ہم ایسی نشانی ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن ایسے مجبوری ایمان کا کوئی اعتبار ہوگا؟ پوچھ. جو دل سے قبول کیا جائے اعتبار تو اس کا ہوگا کہ وہ دل سے قبول کر کے مسلمان ہو. زبردستی اگر کرنا ہوتا تو سب ہو جاتے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ آیت بتا رہی ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، اس کے پورے واضح بیان کے بعد کیا یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، محبوب آپ کا کام پہنچانا ہے. آپ تبلیغ فرماتے ہیں، پہنچاتے ہیں. یہ جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نہ تھکائیں، ان کا غم نہ کریں.